کشمیر کی خود مختاری کے 5 برس مکمل۔ آج لاہور سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف شہر بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سیمینار سمیت مختلف تقاریب کے لیے بھی تیاریاں مکمل۔ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی۔ آرٹیکل 377 منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی۔ ہر خواب کی انجمن تاجران کا مہنگی بجلی تاجر دوست اسکیم کے خلاف آج احتجاجی مظاہرے کا اعلان۔ احتجاجی مظاہرہ شاہ عالم شوز مارکیٹ کے باہر ہوگا۔ انفارمیشن سیکریٹری انجمن تاجران حافظ شیخ علاؤدین نے کہا، احتجاجی مظاہرے میں شہر کے تمام مارکیٹوں کے صدور شرکت کریں۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے ستائے شہریوں کے لیے بڑا ریلیف۔ وزیراعظم کی ہدایت پر بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں 10 روز کی توسیع کر دی گئی۔ لیسکو صارفین ویب سائٹ سے نیا بل وصول کر سکتے ہیں۔ ترجمان لیسکو کے مطابق جولائی کے بلوں کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، خواجہ آصف، عطا اللہ تاڑر، مصدق ملک اور رانا تنویر شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی ملاقات کی۔ صدر مسلم لیگ نون نے صدارت سے مستعفی ہونے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے عہدے سے مستعفی ہونے کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ مریم اورنگزیب نے وضاحت کے ساتھ جعلی نوٹیفیکیشن ٹویٹ کر دیا۔ جو آئینی اور قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں آنریبل جج صاحبان کی طرف سے، ان کا ایڈریس ہونا انتہائی ضروری ہے، اور انہوں نے جو آئین کے آرٹیکلز کو معطل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے کہ معطل کر کے عمل درآمد ہوگا، یہ بہت بڑا لیگل فریم ورک کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تحریک انصاف تو سرے سے موجود نہیں تھی، نہ عدالت میں نہ کہیں اور، تو کیا اسی درخواست کے تحت اتنا بڑا ریلیف بن مانگے بن آئے دیا جانا چاہیے تھا؟ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ آئینی حدود سے باہر ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے اختلافی نوٹ میں بہت وزنی سوالات اٹھائے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی گھن گھرج، کہا پی ٹی آئی کی درخواست تھی، نہ ہی فریق فیصلہ کیسے ان کے حق میں دیا۔ 2 ججز کے فیصلے میں یہ کہا کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام اپنی چھت اپنا گھر پر تیزی سے کام جاری۔ 3 ماڈلز کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 14 اگست کو پروگرام کا افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ نے پلاٹ پر قرض حاصل کرنے والوں سے سروس چارجز لینے سے بھی روک دیا۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے بلا لیا۔ 11 اگست کو ہونے والے پنجاب اسمبلی اجلاس کے بارے میں مشاورت کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں پر نامزد ارکان اسمبلی کی حلف برداری کے بارے میں بھی مشاورت ہوگی۔ محکمہ صحت نے کسی بھی ڈاکٹر کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی عائد نہیں کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا وضاحتی بیان، کہا سرکاری ہسپتالوں میں شام کے اوقات میں پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی شام کے اوقات میں پرائیویٹ پریکٹس مریضوں کو بہترین سہولیات دے گی۔ موسم کی دل فریب ادائیں، بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں، آسمان پر بادلوں کے ڈیرے، باغوں کے شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ ساندا، گلشن راوی، شام نگر، جیل روڈ اور گلبرگ میں رم جھم بادل برسنے سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ سون بارشوں کا سلسلہ 6 اگست تک رنگ جمائے گا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کو ہائی الرٹ جاری۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کنٹرول رومز میں سٹاف کو الرٹ رکھا جائے۔ بارش کے دوران شہری بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمر خراب کی شکایات بھی بڑھ گئی۔
اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کی بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ معمولات زندگی متاثر شہریوں کا کہنا ہے بجلی آتی نہیں اور بل ہر ماہ بڑھ کر آ جاتے ہیں۔ حکومتیں بہت بدلی نہیں بدلی تو شاہدرہ کی قسمت نہ بدلی۔ بارش کے بعد 12 دری روڈ، بیگم کوٹ، یوسف پارک اور بوٹا پارک کی گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ شاہدرہ چوک میں بھی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستوں کی شہداء کی یادگاروں اور قبروں پر سلامی، سینئر پولیس افسران کی شہداء کے اہل خانہ اور بچوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ پولیس سمیت تمام شہداء اور غازیوں کو سلام۔ یوم شہداء پولیس پر ٹریننگ کالج چونگ میں پروقار تقریب۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، شہداء کے اہل خانہ، پولیس افسران اور اہلکاروں کی بھی شرکت۔ سی سی پی او نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں یوم شہداء پولیس پر تقریب، فاتحہ خوانی، شہداء کے درجات بلندی اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعائیں۔ یوم شہداء پولیس، ریلویز پولیس کی 8 ڈویژنز میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ شہداء کے لواحقین میں چیک تقسیم اور گلدستے پیش کیے۔ افسران کی شہداء کی قبروں پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایس پی کینٹ کی شہید علی رضا اور غلام مرتضیٰ کی قبروں پر حاضری، اویس شفیق نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ کہا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پولیس قوم کا سرمایہ ہیں۔ چیئرپرسن پرائس کنٹرول ٹاسک فورس کا مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ۔ سلمہ بٹ نے اسٹوروں میں ڈی سی کاؤنٹرز پر اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور قیمت کا جائزہ لیا۔ روٹی اور نان بانوں کو سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں 50 لاکھ ایکڑ پر دھان کی کاشت کا ہدف مقرر۔ رواں سال پنجاب میں 65 لاکھ ایکڑ رقبہ پر دھات کی کاشت متوقع۔ سیکریٹری زراعت کے مطابق پنجاب میں اب تک 60 لاکھ ایکڑ رقبہ پر دھان کی کاشت ہو چکی۔ لاہور عجائب گھر کے زیر اہتمام تاریخی عمارات کی تصاویری نمائش کی افتتاحی تقریب۔ چینی کونسل جنرل یاؤ شیرین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 7 روزہ نمائش میں 150 سے زائد عمارات کی تصاویر آویزہ کی گئیں۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ عجائب گھر خطے کی لاکھوں سال کی تاریخ کا امین ہے۔ جشن آزادی کی آمد شہر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ جگہ جگہ سٹالز سج گئے۔ بچے بیجز، چشمے، ایئر بیڈز اور سجاوٹی سامان اور جھنڈوں کی خریداری میں مصروف۔ پاکستانی پرچم سے ملتے جلتے اسپیشل آزادی ڈریسز کے سٹالز پر بھی رش بڑھنے لگا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ 14 اگست قریب آتے ہی مارکیٹس اور بازار سبز پرچموں سے سج گئے۔ بچے جھنڈیاں، بیجز اور ٹوپیاں خریدنے میں مصروف رہے۔ شہری کہتے ہیں یوم آزادی جوش و خروش سے منائیں گے۔